بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حرمت اگلی آیت نمبر 3 حرمت علیکم المیتۃ. ابھی جو پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام یعنی چارپائے جو ہیں وہ حلال کر دیے گئے الا ما یتلی علیکم، جو سوائے ان کے جو تمہیں بتایا جائے گا. اب یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا ہے تم پر میتہ، مردار، خود ہی کوئی جانور، جو بھیڑ مر جائے، بکری مر جائے، اس طرح. ولحم والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت. والمنخنقۃ، اور وہ جانور کے جو دم گھٹ کے مر جائے، گردن گھٹنے سے یا گلا گھٹ کے مر جائے. والموقوذۃ، یا وہ جانور کے جس کو کوئی چوٹ لگے اور اس چوٹ کی وجہ سے مر جائے. والمتردیۃ، اونچی جگہ سے گر کے مر گیا ہو. والنطیحۃ، یا یہ کہ کسی دوسرے جانور نے اس کو سینگ مارا اور اس سے مر گیا. ہمارے لیے آج کل وہ بہت زیادہ اس طرح ہمارا پالا نہیں پڑتا، چونکہ ہمارے پاس تو آ جاتا ہے گوشت، جا کے دکان سے خریدنا ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ سارے موارد پیش آتے تھے. تو سوالات تھے کہ ان میں سے کون سا حلال ہو، کون سا حلال نہیں ہو، تو خدا نے ایک ایک کر کے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا. والنطیحہ، جس کو کسی دوسرے کا سینگ لگ گیا، اس سے مر گیا ہو. وما اکل السبع، اور وہ جس کو کسی درندے نے کھایا ہو، کسی نے درندے نے مارا اس کو اور وہ مار کے چلا گیا، اب اس کو آ کر مثلا یہ ساری اقسام ان کو چونکہ پیش آتی تھی اس وقت بہت زیادہ، بتایا گیا کہ یہ حرام کر دی گئی ہے. الا ما ذکیتم، سوائے اس کے جس کا تم تزکیہ کر لو. کیا مطلب؟ زندہ ہو ذبح کر لو اس کو، اس میں جان ہو، مطلب جانور گرا ہے مثلا لیکن مرا نہیں ہے، سینگ لگا ہے لیکن مرا نہیں ہے، زخمی ہو گیا، مرا نہیں ہے، جان ہے اس میں. اس کو اگر وہ ذبح شرعی جسے کہا جاتا ہے خدا کا نام لے کے، اگر وہ کر لو تو پھر وہ حلال ہے. الا، ان میں سے سوائے اس کے، ما ذکیتم، جس کا تم تزکیہ کر لو. دیکھیے تزکیہ ایک ذال سے ہوتا ہے اور ایک زا سے ہوتا ہے، زے اور زال میں فرق ہے. وہ تزکیہ نفس والا زے سے ہوتا ہے، اور یہ ذبح کرنے والا کس سے ہوتا ہے؟ ذال سے، ذالک الکتاب والے سے. اس کو عربی میں ذال کہتے ہیں، لام پہ اینڈ ہوتا ہے اس کا نام، اور اسے زا حمزہ پہ اینڈ ہوتا ہے، اور تلفظ بھی ان کا فرق ہوتا ہے. اردو میں دونوں کا تلفظ ہم ایک طریقے سے کرتے ہیں. وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی تم پر حرام ہے جس کو نصب پر ذبح کیا جائے. یہ نصب کیا تھے؟ یہ عربوں نے خانہ کعبہ کے آس پاس مشرکوں نے اپنے اپنے بتوں کے لیے قربانی کے نہ کچھ سمجھ لیں ستون، چبوترے، آستانے اس ٹائپ کے بنائے ہوئے تھے. تو وہاں پہ جانور کو ذبح کرتے تھے، اور وہ ذبح کس کے لیے ہوتا تھا؟ ان کے لیے. تو وہ جو شرک کی علامت ہے نصب، اس پر بھی جو جانور ذبح کیا جائے وہ بھی تمہارے اوپر حرام، نہیں کھا سکتے تم. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم ازلام کے ذریعے تقسیم کرو. یہ ازلام وہی زا سے ہے. یہ ازلام کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا جیسے وہ پانسا کھیلنا ہوتا ہے
وہ چھوٹے چھوٹے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے تیر قسم کی چیزیں ہوتی تھیں، ان کو یہ خاص انداز میں پھینکتے تھے اور ذبح شدہ جانوروں کا گوشت اس کے مطابق تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ ایک مشرکانہ رسم تھی۔ تو فرمایا کہ جو اس طرح بھی انہوں نے کیا ہو وہ گوشت بھی تم پر حرام ہے جو ایسا کرتے۔ ذالکم فسق، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ فسق، ایسے گوشت کھانا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا اور غیر اللہ کے لیے منسوب کی گئی جگہ پر ذبح کرنا، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ فسق۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے آج کے دن تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ مایوس کا مطلب ہے جو ان کو امید لگی ہوئی تھی وہ امید ختم ہو گئی۔ فلا تخشوہم واخشون، پس ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے۔ یہ عام طور پر یہ چند جگہ پر قرآن میں ایسا یہ جملہ تکرار ہوا ہے، اور یہ خداوند عالم کب فرماتا ہے؟ کہ جب ایسا کوئی کام ہو جس کے کرنے سے یعنی مخالفین کے، کفار کے مثلا ریئیکشن کا اندیشہ ہو۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے اسلام کو بطور دین قرار دے کر راضی ہوں۔ لہذا قرآن نے فرمایا ہوا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کیا، خواہش کی، کبھی اس سے قبول نہیں ہوگا قیامت میں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میں پہلے اس کا ترجمہ مکمل کر لوں، پھر اس کے بارے میں جو ضروری وضاحت ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا، اور اس دین پر میں تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، پس جو بھی مضطر ہو جائے، یعنی مجبور ہو جائے، حالت ایسی ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک کی وجہ سے۔ یہ مخمصہ اس کا بنیادی معنی یہ ہے کہ اصل معنی، ویسے تو اردو میں بھی میں مخمصے کا شکار ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ اصل معنی اس کا سن لیں۔ مخمصے کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز مثلا انسان ہے تو اس کا شکم اندر کی طرف چلا جائے بھوک کی وجہ سے، اور یہ حالت ایک پریشانی اور اضطراب کی حالت ہوتی ہے کہ جب انسان سکون میں نہیں ہوتا۔ اسی سے یہ لفظ مخمصہ ادھر اردو میں بھی آ گیا۔ مخمصے کا شکار ہوں یعنی تردد کا شکار ہوں، شکوک و شبہات کا شکار ہوں، کیا کروں کیا نہ کروں، لیکن اصل معنی یہ ہے۔ اور یہاں پر بھی مراد وہی بھوک والا ہے جو بھوک کی شدت سے مضطر ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ مضطر آپ مانوس ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، مضطر کیا ہوتا ہے؟ جو اضطرار کی حالت میں آ جائے، سخت پریشانی کا شکار ہو، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا یاد رکھیں یہ جو آیت ہے نا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے جو مضطر کو، بندہ مضطر ہی نہ بڑے آرام سے سکون سے بیٹھ کے انجوائے کر کے مانگے، تو یہ جو آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں وہ آپ کی حالت، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ مضطر کو جواب دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک مضطر والی حالت بھی انسان کی ہونی چاہیے، یعنی خدا سے کہے کہ میں اس احساس کے ساتھ کہ میں بیچارہ ہوں، اپنے اندر بیچارگی، ضعف، کمزوری پیدا کرے، اس حالت میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے، پھر کہے اب میں یجیب المضطر اذا دعا،
ہو بڑے مثلا ادھر سے شربت کے سپ لے رہا ہے، ادھر ساتھ مثلا کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں، کہہ رہا ہے میں یجیب المضطر، اللہ کے تو مضطر تو ہے ہی نہیں، تم کیسی باتیں کر رہے؟ اے ایمان والوں کو کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ تمہاری حالت ہی بعض اوقات دعائیں ایسے ورد بن جاتی ہیں جو ان کی کیفیت اور وہ ہوتی ہے، وہ انسان ان کا لحاظ نہیں کرتا، پھر ان کی تاثیر بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ مضطر ہے نہیں اور اللہ سے کہہ رہے کون ہے جو مضطر کی دعا سنتا ہے؟ یعنی تو ہے، مضطر ہے ہی نہیں تو کس کی دعا کرو؟ اس میں بھی مجھ سے غلط بیانی کر رہا ہے، مضطر نہیں ہے۔ بہرحال جب انسان یہ آیت کا ورد کرے تو ایک رک کر اپنی پریشانیوں کو، تنگیوں کو، ساری چیزوں کو، مشکلات کو یاد کرے، اور صرف دنیاوی کو نہیں، آخرت کے جب حساب کتاب ہونا ہے، جب خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، جب قبر میں اترنا ہے، یعنی ان چیزوں کو تصور میں لائے جب ساری دنیا چھوڑنی ہے اور تھوڑی سی پریشانی کرے مضطر والی کیفیت، اس کے بعد پھر اللہ سے کہے اما یجیب المضطر، نہ کہ دھیان ہی نہ اور کہہ کے۔ اللہ العلی